سننا بھی گوارا نہیں کرتے ہو، وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ کی شان میں، اور کہا جاتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، رسول کا عاشق ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بس یہیں پر ڈراپ کر کے آگے بڑھ جائیں، اور مزید وضاحت کی ضرورت نہیں، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، رگڑنے کی اور ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا کام ہو گیا، جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ جو لفظ اپنی ماں، اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے استعمال کرنا اور اس کو سننا تم گوارا نہیں کرتے ہو، اس پر سینہ پٹک پٹک کر کہتے ہو فخر کے ساتھ کہ میں عاشق رسول ہوں۔ عشق ایک بیماری ہے، اور محبت ایک اچھا وصف ہے جو محبوب کی خوبیوں کی وجہ سے خود بخود اس سے ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمیں عاشق رسول نہ بنائے، محب رسول بنائے، اور رسول کو ہمارا معشوق نہ بنائے بلکہ ہمارا محبوب بنائے۔ یہ محبت اور عشق کا ایک ہلکا سا فرق میں نے آپ کے سامنے واضح کیا ہے۔ آگے چلیے، محبت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، اور آج محبت ہم جو کر رہے ہیں یا دعویٰ، آج جو چیز ہمارے سامنے، وہ میں سمجھتا ہوں اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں بس۔ آج کسی مسلمان کو کھڑا کر لو، کسی کو بھی پوچھو رسول اللہ سے محبت ہے، کہے گا ہے۔ بے نمازی سے پوچھو وہ بھی کہے گا ہے، بے روزگار سے پوچھو وہ بھی کہے گا ہے، جواری سے پوچھو، شرابی سے پوچھو، زانی سے پوچھو، سب کہیں گے ہاں رسول اللہ سے محبت ہے۔ کیا رسول اللہ سے محبت کا اقرار کر لینا کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے کافی ہے، یا محبت پوری ہو جائے گی؟ تھوڑا سا اور اوپر اٹھ جائیے اقرار سے۔ نہیں صاحب، اقرار کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو عملی نمونہ تو دکھائیں لوگوں کو، تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے۔ تو اس کا عملی نمونہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ نماز ویسے پڑھیں جیسے اللہ کے رسول نے پڑھی، روزہ ویسے رکھیں جیسے اللہ کے رسول نے رکھا، اتنی ہی نمازیں پڑھیں جتنی اللہ کے نبی نے کی، نہ زیادہ کریں نہ کم کریں، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن اس کے برعکس ہوا یہ کہ ہم یہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن رسول سے محبت کا جو ہم اقرار کر رہے ہیں اس کا اظہار ہم ضرور کریں گے، اور اس کا اظہار سال میں 1 بار کریں گے، اور وہ بھی کب کریں گے؟ جس دن اللہ کے رسول کی پیدائش ہوئی تھی اس دن۔ اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو گالیاں دیں گے، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ کافر ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے۔ تو کیا سال میں 1 بار اظہار کر لینا، قمقمے جلا لینا، لائٹنگ کر لینا، اور اس اظہار کو ظاہر کر دینا، کیا اس سے محبت رسول کا حق ادا ہو جائے گا؟ یا تھوڑا سا اور اوپر اٹھیے، ہم نماز تو نہیں پڑھیں گے، روزے تو نہیں رکھیں گے، نبی نے جو کچھ کام کرنے کے لیے کہا وہ تو نہیں کریں گے، لیکن رسول کو ماننے کا دعویٰ اتنا زیادہ کریں گے، اتنا زیادہ کریں گے، جھوٹ کو سچ کرنا ہو تو اس کو اتنا بولا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا فیمس کیا جائے، اس کا اتنا پرچار کیا جائے کہ وہ سننے والا اس جھوٹی چیز کو بھی صحیح سمجھنے لگے۔ ہاں جیسی صحیح ہے، ہر معاملے میں ہم عاشق رسول، ہم محمد، ہم یہ یا رسول اللہ یا محمد، کیا یہ دعویٰ کر لینا کہ ہم سے زیادہ رسول اللہ کو کوئی مانتا ہی نہیں، کیا یہ کافی ہے؟ ان تینوں کی ایک ایک مثال دے کر پھر میں واقعات کی طرف آؤں گا۔ کیا اقرار کر لینا کہ ہاں اللہ کے رسول سے محبت ہے ہمیں،
کافی ہے؟ سپوز فرض کر لو ایک دیوار مجھے بنوانا ہے، مزدور کو بلایا، بولو کتنا پیسہ لوگے؟ 500 روپیہ لوں گا، شام تک بنا کے تیار کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ کل صبح 9 بجے آ جاؤں گا اور شام تک میں یہ دیوار بنا کر تیار کر دوں گا تمہاری، ٹھیک ہے؟ آنا ہے؟ وعدہ ہے؟ ہاں، چلا گیا۔ گھر کا مالک انتظار کر رہا ہے، صبح 9 بجے کے مزدور آنے والا ہے، نہیں آیا، 12 بجے نہیں آیا، ظہر کے بعد نہیں آیا، عصر کے بعد نہیں آیا، مغرب کے بعد چلا آیا، لاؤ میرے 500 روپے۔ ارے کیسے 500 روپے مانگ رہے ہو؟ ارے بھائی تم نے وعدہ کیا تھا کہ شام کو 500 روپے دوں گا۔ ارے شرط تھی نا اس کے ساتھ، تم نے کہا تھا کہ میں صبح آ جاؤں گا، صبح سے شام تک کو بنا کر تیار کر دوں گا، تم آئے؟ ارے نہیں آیا تو کیا ہوا؟ تم نے وعدہ کیا تھا، تم دو پیسہ۔ ارے تم نہیں آئے، ارے تو میں کہاں انکار کر رہا ہوں، میں کہہ تو رہا ہوں کہ نہیں آیا ہوں، لیکن اقرار تو کر رہا ہوں کہ ہاں مجھے آنا تھا، لیکن نہیں آیا۔ تم مجھے انعام دو، تم مجھے بدلہ دو، تم مجھے میری محنت، تم میری مزدوری دو۔ ارے آپ اس سے کہیں گے میرا ٹائم بھی برباد کر دیا، تمہیں نہیں آنا تھا تو بتاتے، ہم دوسرے کا انتظام کر لیتے۔ نہیں صاحب میں کچھ نہیں جانتا ہوں، مجھے 500 روپے دو۔ آپ الٹا اس کو ماریں گے، 4 آدمی اگر آپ جوڑ لیں تو وہ اسی کے خلاف فیصلہ دیں گے۔ آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نہیں آیا تو کیا ہوا، میرا اقرار تو تھا کہ میں آؤں گا، اس اقرار کی وجہ سے پیسہ دو۔ آپ دے دیں گے؟ کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں ہم سب کی حاضری ہو، ہمارے اقرار کرنے والے بھائی کہیں گے کہ لالا لمین تو ہمیں جنت میں داخل کر، تیرا وعدہ تھا، اور اللہ کہے گا کہ میرا وعدہ مشروط تھا، تم میرے نبی کی زندگی پہ چلو، میرے نبی کے فرامین پر عمل کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو اور ویسا کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے تو تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا تھا، نمونہ بنایا تھا۔ کسی کی زندگی میں نے آئیڈیل نہیں بنائی تو محمد رسول اللہ کی زندگی کو آئیڈیل بنایا۔ اٹھو ویسے جیسے محمد رسول اللہ اٹھتے تھے، بیٹھو ویسے جیسے محمد رسول اللہ بیٹھتے تھے، نماز پڑھو تو ویسے جیسے محمد رسول اللہ پڑھا کرتے تھے، روزہ رکھو تو ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا، زکات دو تو ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا، حج کرو ویسے جیسے محمد رسول اللہ نے بتایا۔ ہم نے تو تمہاری پوری زندگی کے لیے محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنا دیا تھا، تم نے ان کی زندگی کے مطابق عمل کہاں کیا ہے، پھر جنت کیسی؟ اے اللہ بات تو تیری ٹھیک ہے، میں نے عمل کیا نہیں کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں اقرار تو کرتا تھا، نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، نبی کی بات ماننا چاہیے۔ اے اللہ ہم نے نہیں کیا تو کیا ہوا، لیکن اقرار تو تھا، تو مجھے جنت دے۔ جب ایک مزدور اقرار کر رہا ہے لیکن کام نہیں کر رہا، اب اس کو مزدوری نہیں دے رہے ہیں، پھر اللہ ہمیں جنت کیسے دے گا؟ صرف اقرار کر لینے کی وجہ سے کہ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے، لیکن مانتے نہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں مانو نہ مانو وہ تو رسول ہیں، رسول کو تو چھوڑو، ہم جن کے مرید ہیں وہ بھاگ دوڑ کے ہم کو بچا لیں گے، نماز پڑھو نہ پڑھو۔ یہ عجیب کیپیسٹی کیٹیگری، عجیب معاملات ہیں ہمارے سامنے۔ یہ اقرار کام نہیں آئے گا، اظہار بھی کام نہیں آئے گا، سال میں ایک بار اظہار کر لیا، کیا ہوا صاحب؟ یہ کافر ہیں، یہ گستاخ ہیں، نبی کی پیدائش کا دن، نبی کا جنم دن نہیں مناتے، اندرا گاندھی کا منایا جاتا ہے، راجیو گاندھی کا منایا جاتا ہے، مہاتما گاندھی کا منایا جاتا ہے، بڑے بڑے منسٹروں کا منایا جاتا ہے، ہمارے نبی کیا ان سے کم تھے؟ عقلیں دیکھو، یہ دلیل عقلی۔ اور میں نے کہا کہ اندرا گاندھی کا جنم دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ پورے سال کوئی ان کو یاد ہی نہیں کرتا، لوگ ان کی قربانیوں کو کوئی بھول نہ جائے،
اس لیے سال میں ایک بار یاد دلایا جاتا کہ دیکھو اندرا گاندھی بھی اس دیش کے لیے اپنے خون کی قربانی دے کر گئی ہے. مہاتما گاندھی کو اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ پورے سال کو یاد نہیں کرتا. لوگ ان کی قربانیوں کو نہ بھول جائیں. اور جس رسول کو, جس نبی کو مسجد کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر ایک مؤذن اپنے کانوں میں انگلی دے کر 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ بآواز بلند اعلان کرتا ہو اشہد ان محمد الرسول اللہ, جس کی حفاظت کا اللہ نے اتنا انتظام کر دیا ہے کہ ایک دن میں تمہیں میرے حبیب کا 5 مرتبہ نام لینا پڑے گا. جس کو ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کیا جاتا ہو, اس رسول کو سال میں 1 مرتبہ جنم دن کا اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک دن کو یاد کر لینا, ایک دن اس کی یاد بنا لینا میرے بھائی یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. ہم 12 ربیع الاول کا مہینہ اور اس کو جنم دن اس لیے نہیں مناتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو ایک دن میں 5 مرتبہ یاد کرتے ہیں, اور جن کو 5 مرتبہ یاد نہ کرنا ہو وہ سال میں ایک بار یاد کر کے انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھاتے ہیں بیچارے. اظہار بھی کافی نہیں ہے. اگر اظہار کافی ہوتا تو آپ کو معلوم ہوگا آج آمینہ کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا, نام ہے محمد, آج پیدا ہوا, ابھی تو اس کا نام بھی نہیں رکھا گیا. آمینہ کا دودھ پیا. سب سے پہلے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو آمینہ کا اپنی ماں کا دودھ پیا. اس کے بعد سب سے پہلے جو دودھ پیا, اپنی ماں کے بعد جو سب سے پہلے دودھ پیا وہ آپ نے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ کا دودھ پیا ہے. معاف کرنا, یہ صوبیہ کا نام رحمت للعالمین میں قاضی سلیمان سلمان منصور پوری نے لکھا ہے, لیکن صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا نام ترتیب الرحیق المختوم میں پوری تحقیق کرنے کے بعد ان کا نام صویبہ بتلایا ہے. صویبہ, صوبیہ بھی کچھ سیرت لکھنے والوں نے صوبیہ بتایا, کچھ لوگوں نے صویبہ. بہرحال صوبیہ یا صویبہ جو بھی ہو میں اب آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صویبہ یا صوبیہ نے دودھ پلایا آمینہ کے بعد. جب وہ دودھ پلا کے گھر گئی, ابو لہب نے ڈانٹا اتنی دیر میں کیوں آئی ہو, کہاں تھی؟ کہنے لگی کہ آمینہ کے یہاں تمہارے بھائی کے گھر میں تمہاری بھابھی کے پاس تھی, اور آج تو چاند جیسا خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے, تمہاری بھابھی نے بچہ جنا ہے, آج تمہارا بھتیجا آ گیا ہے. ابو لہب اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا کہ مارے خوشی میں جو نئی چادر وہ اپنے کاندھے پہ ڈالے ہوئے تھا اس نے وہ نئی چادر اتاری اور اس نے اپنی لونڈی کو صویبہ کو یا صوبیہ کو وہ چادر دے دی اور کہا کہ تو میری لونڈی ہے, اس سے بڑا تحفہ میرے پاس آج کوئی نہیں ہے, میں نے چادر دے دی ہے. اس سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آج اتنی بڑی خوشخبری تو نے مجھے سنائی ہے, جا میں نے تجھے اپنی غلامی سے آزاد کر دیا ہے, جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے. اندازہ لگائیے ابو لہب کتنا خوش ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر. اس نے ایسا اظہار کیا کہ اپنی لونڈی تک کو اس نے آزاد کر دیا ہے. پیدائش کی خوشی پر تو ابو لہب بھی خوش ہوا تھا, پیدائش کی خوشی پر تو ابو لہب بھی خوش ہوا تھا, اور اس نے اظہار بھی کیا تھا, چادر بھی دے دی تھی, لونڈی کو آزاد بھی کر دیا تھا. لیکن اس خوشی کا اظہار کرنے کے بعد بھی ابو لہب کو کیا ملا؟ وہی قیامت تک ساری دنیا کے مسلمانوں سے بد دعا, تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو خود برباد ہو جا. پتہ چلا کہ اظہار بھی کافی نہیں ہے, محبت کے لیے کرتے رہو. کوئی کر لے کہہ کہ ہم سے زیادہ رسول کو کوئی نہیں مانتا, یہ تو امریکہ بھی کہہ رہا ہم سے بڑا امن پسند کوئی نہیں ہے, جبکہ سب سے بڑا ٹیررسٹ وہی ہے, دنیا کا سب سے بڑا آتنکوادی ملک وہی ہے. اب وہ اپنے میاں منہ بولے مٹھو بنا ہوا ہے, اپنے آپ میں امن پسند ہوں, دنیا میں امن قائم کروں گا. بم وہ بنا رہا ہے, کروز میزائل وہ بنا رہا ہے, بے قصور لوگ افغانستان اور عراق کی سرزمین پر, ایران ہر جگہ آج بھی مارے جا رہے ہیں. یہ سب اسی کی تو دین ہے, امریکہ ہی کی تو ایجاد کر رہا ہے. ہیروشیما اور جاپان کے علاقے میں چلے جائیے تو آج تک لنگڑی لولی اور اپاہج اولادیں آج تک پیدا ہو رہی ہیں. وہ زہریلی گیس جو اس نے چھوڑی تھی اس کے تاثر سے, یہ سب کہاں, یہ سب ان سب پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے. اس کی چودراہٹ کی بنیاد پر کوئی اس کو ٹیررسٹ کہے یا نہ کہے, لیکن ہم اپنے ایمانی قلب کے ساتھ اس کو ٹیررسٹ اور آتنکوادی کہتے ہیں, اور اس کے لیے جو سزا کوئی دینا چاہے میں اس کو بھگتنے کے لیے تیار ہوں.
میرے بھائیوں اظہار کافی نہیں ہے. امریکہ بھی اظہار کر رہا ہے. اظہار کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم سے زیادہ رسول کو کوئی ماننے والا نہیں ہے. دعویٰ کر لو, دعویٰ سے بھی کچھ نہیں ہوتا. امریکہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں کر؟ دعویٰ کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اور دعوت تو منافق بھی کیا کرتے تھے. قرآن پڑھیے, سورہ منافقون پڑھیے, شروع کی آیتیں پڑھیے, کتنا بڑا دعویٰ تھا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. دیکھ رہے ہیں منافقوں کا دعویٰ, انک لرسول اللہ. علماء جانتے ہیں انا ہے اور تاکید کے لیے, اور انا کی خبر پر لام بھی داخل ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اذا جاءك المنافقون, اے اللہ کے نبی, اے میرے حبیب, یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں, قالوا تو کہتے ہیں, نشہد ہم گواہی دیتے ہیں. ہم لوگ بھی تو گواہی دیتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد عبدہ, لیکن ہم بھی گواہی دیتے ہیں. اور وہ بھی قالوا نشہد, یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا؟ انک لرسول اللہ, آپ تو ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں, آپ تو یقیناً اللہ کے رسول ہیں. انک لرسول اللہ, یعنی ہم دل کی گہرائیوں سے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ تو ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں. اے میرے حبیب, اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, یہ منافق جھوٹے ہیں, جھوٹے ہیں. یہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, اپنے دل سے آپ کو اللہ کا رسول نہیں مان رہے ہیں. یہ تو آپ کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں, یہ تو آپ کے پیچھے مسجد میں نماز نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں, یہ تو دوسری مسجد زرار تک بنا ڈالتے ہیں تاکہ مجھے رسول کے پیچھے نماز نہ پڑھنا پڑے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ منافق کتنا لمبا دعویٰ کرتے تھے, آپ تو ہر حال میں اللہ کے رسول ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دعوے کی پول کھول دی اور کہا کہ منافق اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. پتہ یہ چلا کہ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ اللہ کے رسول کو کوئی نہیں مانتا, ان کو عقل اور نقل کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے, ان کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا چاہیے. اگر پورے اتر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ صرف زبانی دعویٰ ہے اور دعوے کی بنیاد پر کوئی آدمی محبت رسول کا حقدار نہیں ہوتا. اقرار کافی نہیں, اظہار کافی نہیں, دعویٰ بھی کافی نہیں. اچھا, اللہ کے رسول نے کیا بتایا محبت کا معیار, ذرا دیکھیے. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. یہ ہے محبت کا معیار. اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اب ہم اندازہ لگائیں, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں ہوگا, اور مجھ سے محبت کا دعوے دار کون ہو سکتا ہے؟ جو میری سنت پر عمل کرے, جو میری سنت سے محبت کرے. ہم دیکھیں ہماری نمازوں پر نبی کی مہر ہے یا نہیں, ہمارے روزوں پر نبی کی مہر ہے یا نہیں, ہماری زکات پر نبی کی مہر ہے یا نہیں, ہماری شادی اور بیاہوں پر نبی کی مہر ہے یا نہیں, آپ نہاری سماجی اور اقتصادی اور آئلی زندگی پر نبی کی مہر ہے یا نہیں. اگر ان تمام سنتوں پر نبی کی مہر لگی ہوئی ہے تو ہمیں رسول کی سنت سے محبت ہے, اور رسول کی سنت سے محبت ہے تو رسول سے محبت ہے, اور رسول سے محبت ہے تو ہم جنت کے مستحق ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ جائیں گے. لیکن معاف کیجئے گا, جس کو سنت سے محبت نہیں ہے اس کو رسول سے بھی محبت نہیں ہے. یہ مفہوم مخالف ہے اس کا, اور جس کو رسول سے محبت نہیں ہے وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. میں نے ابھی اثر کے بعد بتایا تھا, حضرت عمر فاروق اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا, اللہ کے رسول ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں, الا نفسی, لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. اے اللہ کے نبی, میں ساری کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں. اللہ کے نبی کا دو ٹوک جواب تھا, لستا مومنن یا عمر, اے عمر تم مومن نہیں ہو. وہ عمر جن کے بارے میں فرمانے رسالت ہے, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. لیکن اتنی بڑی ہستی
آپ ان سے دو ٹوک کے رہے ہیں کہ عمر ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت تم کو مجھ سے ہے، لیکن اپنی جان سے زیادہ نہیں ہے، اس بنیاد پر تم مومن ہی نہیں ہو۔ اگرچہ تمہیں ساری کائنات سے سب سے زیادہ محبت تم مجھ سے کرتے ہو، پھر بھی تم مومن نہیں ہو۔ حضرت عمر پلٹے اور پلٹنے کے بعد فوراً کہا اے اللہ کے نبی، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اپنی جان کو بھی قربان کر دوں گا آپ کی جان کے بچانے کے لیے، میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ فرمایا انت مومن الان یا عمر، اے عمر اب تم مکمل مومن ہوئے ہو۔ ہر مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانکے، یہاں جلوس نکل رہا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اور یہاں مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور نبی کا فرمان ہے الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب غور کریں، اللہ میں جلوس میں رہوں یا نماز پڑھوں، نبی کی محبت کس میں ہے؟ میرے پیارے ساتھیو، یہ اب آپ کے لیے امتحان کا وقت ہے، رسول کی محبت کس میں ہے؟ آگے چلیے، اتنی بڑی ہستی کے سامنے اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں؟ تم مومن نہیں، اور جب انہوں نے کہا اپنی جان سے زیادہ میں آپ کو چاہتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تم مومن ہوئے ہو۔ اب ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ اس واقعے کو سامنے رکھیے تو اب ہم کیسے نظر آ رہے ہیں؟ ہم مومن ہیں؟ بیٹے کی ناجائز خواہشیں ہم پوری کر رہے ہیں، بیوی کی ناجائز خواہشیں ہم پوری کر رہے ہیں، گھروں میں وہ چیزیں ہم لے کے آ رہے ہیں۔ میں دبئی گیا، پروگرام میں بلایا گیا، شارجہ میں پروگرام ہوا، دبئی میں پروگرام ہوا، دیکھ رہا ہوں کہ انڈین اور پاکستان کی مسلمان عورتیں جلوس نکال رہی ہیں، اور جلوس کس کی؟ حکومت کے خلاف نکال رہی ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کیا نعرے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ حکومت نے اسٹار پلس بند کر دیا، اس کا نعرہ لگ رہا ہے۔ مسلمان عورتوں نے نعرے لگائے ہم 100 درہم دینے کے لیے تیار ہیں، مہینہ لے لو لیکن اسٹار پلس بند نہیں ہونا چاہیے، اور چینل بند ہو جائیں لیکن اسٹار پلس چالو کرو۔ ہم اپنے گھروں میں ایسی چیزیں لگائیں اور پھر محبت کے دعوے دار بنیں۔ افسوس ہوا کہ ایک اسلامی ملک میں، ایک عربی ملک میں، اور اسٹار پلس کے خلاف ایسا احتجاج، آخرکار حکومت کو جھکنا پڑا اور شام تک اعلان کرنا پڑا کہ ہم نے تمہاری مانگ پوری کر دی۔ اس سے اچھی تو ہماری حکومت ہے جو انا ہزارے کے آگے نہیں جھکی، بھوکا مر گیا بیچارہ 9 دن تک۔ تصور کیجئے کہ ایمان، ذرا امتحان لیجئے اور اپنا احتساب نفس کیجئے، اپنا حساب کیجئے، حساب ہم مومن ہیں یا نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبت کا معیار دیکھیے، تم میں سے کوئی بھی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ایمان دیکھیے، لا یؤمن احدکم، اصول بات میں بتائے جا رہے ہیں۔ پہلے یہ کہہ دیا گیا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ہر مسلمان غور کر رہے ہیں کون نہیں ہو سکتا، ذرا سنیں غور سے، کان لگا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، کب تک؟ حتی، اس وقت تک، اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کی نظر میں من والدہ، اس کے باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، وولدہ، اور اس کی اولاد سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں، والناس اجمعین، اور ساری کائنات میں سب سے زیادہ مجھے عزیز نہ سمجھ لے۔ ساری دنیا ایک طرف، میں ایک طرف، اور وہ ساری دنیا کو ٹھکرا دے، مجھے سر آنکھوں پہ بٹھا لے، کائنات کی بات ٹھکرا دے، میری بات رد نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو رسول کی بات پرکھی جاتی ہے،
رسول کی بات کو لے کے جایا جاتا ہے دوسری جگہ. میرے نبی نے جو کہا ہے اس کا فیصلہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. بزرگوں کے سگنیچر ہوں گے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہیں. جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ بزرگوں نے جو کہا ہے اس کو دیکھا جاتا کہ یہ بات ہمارے نبی نے کہی یا نہیں کہی ہے. لیکن ہوتا الٹا ہے, رسول نے جو کہا ہے اس کو لے جایا جائے گا بزرگوں کی عدالت میں, اور پھر وہاں سے فیصلہ ہوگا. یہ حکم ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے ہے, تمہارے لیے نہیں فلاں کے لیے ہے, فلاں کے لیے نہیں فلاں کے لیے ہے. ہم نے ٹکڑے ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. ایک حدیث ہمارے لیے نہیں یہ تمہارے لیے ہے, یہ تمہارے لیے نہیں یہ ہمارے لیے ہے. ہم نے دین کا بٹوارا کر کے رکھ دیا ہے اور دین کو ہم نے ٹکڑوں ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے. یہ محبت رسول کے دعوے دار. میں جو بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں نا, اس سے زیادہ کھل کر نہ بولنے کا مجھے حکم ہے اور نہ میں بول سکتا ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ایک جنگ سے بھاگ رہا ہے. اس کے نازیبا جملے یہ تھے, لوگوں محمد نے کتنے لوگوں کو مروا دیا, زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے لوگوں کو قتل کروا دیا ہے, چلو ہم مدینے لوٹتے ہیں. اس نے جو گالی ریکارڈ دی اس کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا, لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. چلو مدینہ چلتے ہیں. جو سب سے بڑا عزت والا ہے یعنی میں عبداللہ ابن ابی اپنے آپ کو سب سے بڑا عزیز کہہ رہا ہے, سب سے بڑا عزت والا یعنی میں سب سے بڑے ذلیل کو یعنی محمد کو مدینہ سے ہم نکال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جب عبداللہ ابن ابی نے یہ گالی دی, اس گالی کو کوئی بھی صحابی نہیں سن سکا. اس جملے کو سنا تو عبداللہ ابن ابی کے بیٹے ہی نے سنا, عبداللہ ابن ابی کے لخت جگر نے سنا. پتا چلا کہ محمد رسول اللہ جنگ جیت گئے ہیں, تو وہ بھاگ رہا ہے. اس نے سمجھ لیا کہ اب مدینے میں میرا ناطقہ بند ہو جائے گا, مدینہ چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. اس کا بیٹا اس کا پیچھا کر رہا ہے. جیسے ہی وہ مکے کے بارڈر پہ کراس کرتا ہے, مکے میں داخل ہونا چاہتا ہے, عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے اپنے باپ کی گردن کے اوپر تلوار رکھ دی اور کہا, ابو جان آپ ابھی مدینے سے مکے نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ جناب محمد رسول اللہ کی اجازت نہ ہو. کہا بیٹے میں تمہارا باپ ہوں. کہا میں نے باپ کے رشتے کو تو توڑا نہیں ہے, میں جانتا ہوں کہ تم میرے باپ ہو. بیٹے تم جانتے ہو کہ میں نے کیا گالی دی ہے, اور گالی کی پاداش میں میرے قتل کا فرمان نافذ ہوگا, لہذا مجھے چھوڑ دو, مجھے جانے دو. بیٹے نے کہا کسی نے سنا ہو نہ سنا ہو, جو تم نے گالی دی اس کو میں نے سنا ہے اور میں خود اللہ کے رسول کو گواہی دوں گا. پھر جو فرمان رسالت سے جواب نکلے گا, آزادی کا تو میں آزاد کر دوں گا, قتل کا تو قتل کیے جاؤ گے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. بیٹے تم مجھے نہیں مار سکتے, میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو. ابو جان یہ غلطی مت کرنا, یہ حقیقت ہے پورے مدینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہے تو میں کرتا ہوں آپ سے. لیکن آج یہ اعلان بھی سن لو, آپ سے بھی زیادہ اگر محبت میں کسی سے کرتا ہوں تو میں فاطمہ کے باپ جناب محمد رسول اللہ سے کرتا ہوں. ایک انچ بھی قدم آگے بڑھا دیا تو میری ننگی تلوار تمہاری گردن پہ چل جائے گی. اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں محمد کا ساتھی جو کہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے. باپ رک گیا, اتنے میں اللہ کے نبی آ گئے. آئے عبداللہ کے بیٹے اپنے باپ کی گردن پہ تلوار, یہ کیا معاملہ ہے؟ پوری رودات سنا دی, پوری کہانی بیان کر دی. اللہ کے نبی کہتے ہیں رک جاؤ, آسمان والے کو دیکھ لینے دو, کیا فیصلہ کرتا ہے وہ. آپ بیٹھ گئے, پیشانی پہ پسینہ آنے لگا. صحابہ سمجھ گئے وحی کی کیفیت طاری ہے, جبرائیل امین کوئی فرمان لے کے آئے ہیں. جیسے اللہ کے نبی نے پیشانی کا پسینہ پوچھا, عبداللہ کا بیٹا کھڑا ہو کے کہنے لگا, اللہ کے نبی فیصلہ کرنے سے پہلے بات سن لیجئے میری. اگر جبرائیل امین آسمان سے میرے باپ کے قتل کا حکم لے کر آئے ہیں تو اللہ کے نبی یہ حکم کسی اور کو نہیں, اس کے بیٹے کو دینا, مجھے دینا.
آپ کا حکم زبان سے نکلے گا، آپ کی آنکھ چھپکنے کی دیر ہوگی، میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کر آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ اللہ کے نبی نے بیٹے کی اور باپ کی جانتے ہیں، پورے مدینے میں اس بیٹے کو اپنے باپ سے کتنی محبت ہے وہ جانتے ہیں، لیکن اپنے ساتھ بیٹے کی یہ محبت دیکھی تو فرمایا عبداللہ کے بیٹے، تیری میرے ساتھ جو انسیت و محبت ہے، اس محبت کو دیکھ کر میں نادم ہو گیا ہوں، میرا سر جھک گیا ہے، جا میں نے تیرے باپ کی گالی دینے کے طریقے کو معاف کر دیا ہے، میں نے تیرے باپ کے خون کو نظر انداز کر دیا، اس کو جانے دے، اس کو چھوڑ دے، اس کے مکے میں پرویش کر لینے دے، جاؤ۔ ہم نے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ ہم مومن ہیں۔ من والدہ، اپنے باپ سے زیادہ جب تک کوئی رسول سے محبت نہیں کرے گا وہ مومن نہیں۔ ہم تو معاشرے کے اصول نہیں توڑ سکتے، مولوی صاحب مجبوری ہے، کیا ہوا؟ کل میری لڑکے کی بارات جا رہی ہے، آپ کو دعوت دی جائے۔ ارے بھائی لڑکی کے یہاں جانا ہے، کہاں بارات میں دعوت ہے آپ کو؟ ارے بھائی آپ اپنے یہاں کھلائیے، لڑکی والے کے یہاں کیوں لے جا رہے ہیں؟ دعوت آپ دے رہے تو آپ اپنے یہاں کھلائیے۔ نہیں صاحب وہ بارات ہے، لڑکے کی شادی ہے، ہم نہیں توڑ سکتے اصول، معاشرے سے دبے ہوئے ہیں، منع بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، جو کسی کے گھر بغیر دعوت کے کھانے گیا، بغیر دعوت کے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے تھوکا اور اس نے چاٹ لیا۔ لڑکی والے کیا بغیر دعوت کے جاتے ہو؟ یہ تھوک کو چاٹنا نہیں ہے؟ نہیں مولوی صاحب، ارے دعوت تو لڑکے والے نے دی، لڑکے والے کیا کھاؤ؟ نہیں صاحب، لڑکی کے باپ نے اجازت دے دی تھی کہ تم 150 آدمی لے کے آ سکتے ہو، 200 لا سکتے ہو، جھوٹ بولتے ہو؟ لڑکی کے باپ کی مجبوری کو تم اس کی اجازت کہہ رہے ہو؟ شرم تمہیں نہیں آتی؟ تم نے پہلے ہی کہہ دیا دیکھو جہیز کم ملے چلے گا، لیکن میرے باراتی جتنے آئیں گے ان کی خاطری ہونی چاہیے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھیک مانگنے کا ایک نیا اسٹائل ہے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے کا مطلب سمجھتے ہو؟ بڑے کا نہیں چلے گا، مٹن ہو، قورمہ ہو، یہ سادہ پانی نہیں چلے گا، بزری ہو۔ اس کو آپ نے نئے اسٹائل سے کہہ دیا ہے، عزت میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اسٹائلیں بدل دینے سے حقیقتیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ بہت سے چینل چلتے ہیں ٹی وی میں، ایک چینل کا نام ہے فیشن شو، جو لڑکی جتنا کم کپڑا پہن کے آئے اسی کو مس ورلڈ بنا دیا جاتا ہے، اس کا نام رکھ دیا فیشن، لڑکی کو ننگا کر دیا، نام رکھ دیا فیشن شو۔ ہم بے وقوف ہیں، پاگل خانے میں بھرتی ہو کر ہمارا علاج ہونا چاہیے پہلے، ہم اس کو فیشن کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا نساؤن کاسیات ناریات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے عورتوں کو، لڑکیوں کو کہ وہ کپڑے تو پہنے گی لیکن ننگی ہوں گی۔ میں برہنہ نہیں کہہ رہا ہوں، ننگی کہہ رہا ہوں، تاکہ جو برہنہ نہیں سمجھتے وہ بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا جب وہ سارے کپڑے اتار دیں ان کو ننگا کہنا، اللہ کے نبی نے کہا تھا کپڑے تو پہنے گی لیکن ننگی ہوں گی۔ آج یہی تو رہا، کپڑے تو پہنے ہیں لیکن ننگی ہیں۔ ہم ان کو ننگا شو تو نہیں کہہ رہے، ہم نے کہہ رہے فیشن شو۔ کیسے بدل دو، نام بدل دو، شراب کا نام دوا رکھ دو تو بدل جائے گا۔ نشے کی گولیاں کھاؤ کہ تو دوا ہے، نیند آ جاتی ہے اس سے۔ نام بدل دینے سے حیثیتیں ختم نہیں ہو جاتی ہیں۔ اور ہمارے بھائیوں نے تو کہہ بھی دیا ہے 9 پیالے پی لو، نشہ نہ آئے تو حلال ہے، 10واں پیالہ شراب کا پیو اسی میں نشہ ہے تو وہ 10واں ہی حرام ہے، وہ 9 حلال ہے۔ ایسے ایسے فتوے دیے جاتے ہیں، ملوں کی طرف سے نہیں، کٹھ ملوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں۔ پیسہ پھینکو، تماشا دیکھو، آج کل یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے۔
آگے چلیے. من والدہ، باپ سے زیادہ رسول سے محبت ہونی چاہیے. جہیز کی بات تو ضمن آ گئی. آج ہم اس کو معاشرے سے ختم نہیں کر پا رہے ہیں، سماج کی برائی نہیں لے پا رہے ہیں. سماج کی برائی ہے، اس کو آج ہم ختم کیسے کریں گے؟ مولوی صاحب ہمیں حق ہی نہیں ہے کہنے کا، چلے جاتے ہیں. اگر آج ہم اس کے لڑکے کی بارات میں نہیں گئے تو کل میرے لڑکے کی بارات میں کون جائے گا؟ تم ہماری نہ کہو، ہم تمہاری نہ کہیں، یہ چل رہا ہے اصول. کسی ایک کو تو اٹھنا پڑے گا. دوسرا جملہ دیکھو، وَوَلَدِهِ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ. یہ تینوں چیزیں بیان کرنے کے بعد وید کا ایک منتر پڑھوں گا میں، محبت رسول کو ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا اسلام کسی دوسرے کی مذہبی کتاب کا محتاج نہیں ہے، لیکن الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے. اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت اگر نہیں ہے تو مومن نہیں. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا. الخصائص اٹھاؤ علامہ سیوطی کی. حضرت عمر فاروق کا بیٹا گھڑ سواری کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، تیر اندازی بھی سیکھ رہا ہے، پسینہ پسینہ ہے، اور تیر اندازی اور گھڑ سواری سیکھ کر گھر میں آتا ہے. السلام علیکم کا گھر میں گھستا ہے. ابو، بیٹا کس کا ہے؟ عمر کا. ابو کھانا ہے؟ ہاں بیٹا وہ رکھا کھا لو. ہانڈی کی کا اوپر کا ڈھکن اٹھایا، یہ کیا ہے؟ باپ نے جواب دیا، الدبہ، لوکی لمبی والی، جس کو کہیں کہیں کدو بھی بولا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کے کیا بولا جاتا ہے. نار چڑھا لی. یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے؟ ایسے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ باپ کی طرف دیکھا، پہلے تو غصے سے بھانڈی رکھ دی، ہاں یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ بس چیز ہی کہہ پا رہا تھا، پورا جملہ بھی پورا نہیں کیا. کیا دیکھتا ہے؟ عمر فاروق کا ہاتھ تلوار کی میان کی طرف بڑھ رہا ہے. اٹھا لی تلوار، میان پہ مچل رہا ہے، آنکھیں سرخ ہیں. بیٹے نے اپنے باپ کے ہاتھ کو دیکھا کہ وہ تلوار کے دستے پر تڑپ رہا ہے میان سے نکلنے کے لیے. کہتا ابو کھا رہا ہوں. شکم سیر ہو کر کھایا. جب کھانا کھا چکا تو حضرت عمر کا جواب سنو. بیٹے، آج تم نے لوکی کھانے سے منہ بنا لیا، نظر انداز کر رہا ہوں تمہیں. آئندہ اگر لوکی کھانے سے نفرت کی یا منہ بنایا، کعبے کے رب کی قسم تلوار نکال کر تیری گردن قلم کر دوں گا. یہ نہیں سوچوں گا کہ قتل ہونے والا میرا بیٹا ہے، یہ سوچ کر قتل کر دوں گا کہ میرے نبی کی محبوب غذا سے نفرت کرنے والے کا چہرہ میرے سامنے تڑپ رہا ہے. ہم اپنے بیٹے کی فرمائشیں پوری کر رہے ہیں. شریعت کے خلاف سارے کام لو، لوڈو لے لو، کھیل رہا ہے. موبائل کیمرے والا چاہیے، میموری والا چاہیے، وہ لا کے دے رہے. پتہ لگاؤ، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں کہاں پر؟ عثمانیہ یونیورسٹی میں. کہاں پڑھ رہی ہیں؟ فلاں یونیورسٹی میں. کیا موبائل دے دیا لڑکیوں کو؟ موبائل کیوں؟ پوری بڑی اور جوان نہیں ہوئی ہیں، ان کے پاس نئے نئے پھل آ رہے ہیں، نئے نئے پھل. وہ پھل آ رہے ہیں جس کا موسم نہیں. زکریا علیہ السلام نے کلاس لے لی، کلاس. مریم انا لکی ھذا، تیرے پاس یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ سیب کا موسم نہیں، سیب کہاں سے آیا؟ انار کا موسم نہیں، انار کہاں سے آیا؟ اللہ والی تھی، مسجد میں پرورش پا رہی تھی، اللہ والی کی جواب بھی ویسا ہی تھا. قالت من عند اللہ، مجھ پر شک نہ کرو، یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں. آپ کی بیٹیاں پڑھ کے آئیں، آپ کلاس لو ان کی. یہ تیرے پاس کاغذ کا پھول کہاں سے آیا؟ تیرے پاس یہ رومال کہاں سے آیا؟ تیرے پاس یہ پھول بنے ہوئے کاغذ جس کی قیمت 325 روپے ہے، یہ کہاں سے آیا؟
موبائل میں یہ نمبر کہاں سے آیا، یہ مس کال کہاں سے آئی؟ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے، کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد نہیں ہوتی ہے. کریں کیا؟ یہ موضوع اصلاح معاشرے کا نہیں ہے، ورنہ میں بتاتا آپ کو. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی. حضرت زکریا کلاس لے رہے، کہاں سے آیا؟ ہم پوچھ نہیں سکتے. بھروسہ ہے کیا؟ میری بیٹی پر بھروسہ ہے، اسکول میں پڑھتی ہے. مولوی صاحب نہیں بھروسہ ہے، بھروسہ ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں ملنے آئیں، اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اور جب وہ پردے کے ساتھ واپس جانے لگی، دو انصاری گزر رہے تھے. آپ نے کہا ادھر 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 دیکھو، یہ میری بیویاں ہیں. یہ مت سوچنا کہ محمد کسی پرائی عورت سے بات کر رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری بیویاں ہیں. ہاں اللہ کے رسول میں آپ کے بارے میں ایسا نہیں، تم تو نہیں سوچ سکتے ہو، لیکن شیطان خون کی رگوں میں دوڑتا ہے. ہو سکتا تمہارے دل میں کیا کیا وسوسے ڈالتا ہے. جہاں اتنا احتیاط برتا جاتا ہے، ہمیں بھروسہ ہے. نہیں مولوی صاحب، میری بیٹی کے موبائل میں پیسے ہی نہیں رہتے ہیں، وہ کسی کو کال کر ہی نہیں سکتی ہے. جواب دیکھیے ہمارے بھائی. ارے تیری بیٹی کے موبائل میں بیلنس نہیں رہتا، کیا ہوا؟ 2 روپے تو رہتے ہیں. مس بیل دینے کا بس بیلنس ہونا چاہیے اس میں. لڑکا سمجھ جاتا ہے کہ ہاں میری محبوبہ خالی وقت ہے، مس بیل دے رہی، اس کا مطلب بات کرنا چاہتی ہے. یہ یہاں سے مس بیل دیتی ہے، وہاں سے کس بیل آتی ہے. چلتے چکر تو برا ہو ان کمپنیوں کا. ٹاٹا ٹو ٹاٹا فری، ریلائنس ٹو ریلائنس اتنے منٹ فری کرتے رہو رات بھر. رمضان کا مبارک تحفہ سب چل رہے ہیں. ہماری کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کا حساب لیں، محاسبہ کریں. بس بھروسہ ہے. اما عائشہ صدیقہ جیسی عورت اتہام و الزام سے نہ بچ سکی. ان کے اوپر بھی رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے تہمت تک لگا دی. وہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں جن کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ نور کی 18 آیتیں نازل فرما دی. جب وہ الزام سے نہیں بچ سکی تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ تو پاک دامن نہیں ہے، ان سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہے. لیکن کون سمجھائے ہمیں، کون بتائے؟ مولوی صاحب تم تو کل کے لونڈے ہو، یہ تو 80 سال کے بڈھے مولوی سمجھا کے مر گئے. ہم نے ان کی نہیں مانی، تمہاری کیا مانیں گے؟ یہ تو رسم چل رہی ہے. ہم جنازہ نکلوائیں گے، عصر میں بھی درد دلوائیں گے، ظہر میں بھی دلوائیں گے، فجر میں بھی دلوائیں گے. کریں گے وہی جو میرے باپ دادا کرتے آئے. ہمیں کوئی عمل تھوڑی کرنا ہے. اللہ کے رسول کی پوری زندگی اٹھا لو، کبھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کی. ہاں یہ معاملہ میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں. اہل حدیث ہو سن لو، اللہ کے رسول نے کبھی 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے کی تقریر نہیں کی. اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے لمبا خطاب، سب سے لمبی تقریر اگر کوئی تھی تو حجۃ الوداع کا خطبہ تھا. لیکن اگر آج کے ٹائم کے حساب سے دیکھا جائے اور ہم جیسے لوگ اگر اس کو بیان کریں تو اس کو 15 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا. یعنی نبی کی سب سے لمبی تقریر بھی اگر تھی تو 15 منٹ سے زیادہ کی نہیں تھی. تقریروں سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار سے پھیلا ہے. اللہ کے نبی نے اپنا کریکٹر پیش کیا تھا، اور یہی چیز تو مہاتما گاندھی نے کہی تھی. لوگوں تم یہ بوریے بستر لے کر، میں برا نہیں کہہ رہا ہوں ان بھائیوں کو جو تبلیغ کر رہے اچھی بات کریں. میرے بھائیوں انہوں نے کیا کہا تھا جب تبلیغ والوں کو دیکھا؟ کہا تم 40 دنوں 4 مہینے کے لیے جاتے ہو، برا لگتا ہے. تم لوگ اپنا کھانا خود بناتے ہو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے آتے ہو، کام اچھا ہے. لیکن کوئی بھی آدمی تمہاری حالت دیکھ کر مسلمان نہیں ہوتا ہے. ہاں اگر تم اللہ کے رسول کا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، کردار اپنے اندر پیدا کر لو، اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، تمہارا اخلاق تمہارا کردار دیکھ کر غیر مسلم دنیا خود بخود اسلام لاتی چلی جائے گی. یہ مہاتما گاندھی نے کہا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ فضیلت اسی کو کہتے ہیں کہ دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے. مہاتما گاندھی رسول اللہ کے کریکٹر کو، اخلاق کو جانتا تھا. حضرت عمر فاروق نے کہا آج کہہ دیا اگر آئندہ کا تیری گردن کاٹ دوں گا. ابو بکر صدیق لڑ رہے ہیں جنگ بدر میں نبی کا ساتھ. ایک اور واقعہ سنیے، ابو بکر صدیق لڑ رہے ہیں جنگ بدر میں، اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن کافروں کا ساتھ دے رہا ہے ابو بکر کا اپنا سگا بیٹا، حقیقی بیٹا، نام ہے اس کا عبد الرحمان. ابو بکر کا بیٹا ہے،
اور کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ ابو جہل کا. ابھی وہ مومن نہیں ہوا, ابھی وہ اسلام نہیں لایا, وہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آ گئے, زمین پر گر گئے, اور بیٹے نے تلوار لے کے مارنا چاہا کہ باپ نے سر اٹھا لیا. اس نے دیکھا یہ تو میرا باپ ہے, اس نے تلوار نیچے کر لی. کا بھاگو, میرے ہاتھ سے باپ مر جائے اچھا نہیں, جاؤ. چھوڑ دیا. 4 یا 5 مرتبہ ابو بکر صدیق نیچے آئے, بیٹے نے دیکھا یہ باپ ہے, ان کو چھوڑ دیا. جنگ بدر ختم ہوئی. کچھ دنوں کے بعد بیٹا اسلام لے آیا, بیٹا ایمان لایا. ایک دن باپ اور بیٹے دونوں کھانا کھا رہے ہیں. اب تو اسلام لا چکا بیٹا, بیٹا بھی کھانا کھا رہا, باپ بھی کھانا کھا رہے ہیں, دونوں کھانا کھا رہے ہیں. اور بیٹے نے جنگ بدر کا